بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمدك اللهم يا رب العالمين، وأصلي وأسلم عليك يا خاتم النبيين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. واقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا مكين قلوب المؤمنين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم، منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. دع مدعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكم، وانسب إلى ذاته ما شئت من شرف، وانسب إلى قدره ما شئت من عظم. فإن فضل رسول الله ليس له حد، فيعرب عنه ناطق بفمي. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا، واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.
اللہ جل جلالہ وعم نوالہ وأعظم شانہ وأتم برہانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ دی حمد و ثنا، سرور کائنات، مفخر موجودات، زینت بزم کائنات، دستگیر جہاں، غم گسار زمان، سید سروراں، قائد المرسلین، خاتم النبیین، احمد مجتبی، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم دے دربار گوہر بار اندر ہدیہ درود و سلام عرض کرنے تو بعد انتہائی قابل قدر، معزز اور محترم حاضرین و سامعین، جمعۃ المبارک دی ادائیگی واسطے میں تسی مسجد حاضر خالق کائنات جل جلالہ میری تہاڈی حاضری اپنی بارگاہ وچ قبول فرما کے سب دے واسطے نجات اور بخشش دا اس نو ذریعہ بنائے، اور خالق کائنات جل جلالہ صحیح معنی دے اندر دین اسلام تے چلنے دی توفیق عطا فرمائے۔ اج دی گفتگو دا عنوان کہ ظالماں دی مجلس تو بھی بچو، یعنی ظالماں کول بیٹھن تو انہاں دے رسم و رواج دے اندر شریک ہون تو اجتناب کرو، کیونکہ قرآن و احادیث دے اندر بے شمار دلائل اس تے موجود نے، اور یہ موضوع رکھنے دی خاص وجہ کہ اج 5 دسمبر جس نو عیسائی بطور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی ولادت دے حوالے نال اپنے ایک تہوار دا انعقاد کرتے ہیں، اور ساڈے کچھ نام نہاد مسلمان اس دے اندر شریک ہونا، مبارکباد پیش کرنا، اس نو رواداری دا نام دے کے کہ اسلام رواداری دا درس دیندا ہے، تو اس رواداری دی آڑ دے اندر او نص قطعی یعنی قرآن مجید دے سری حکم دا بھی مخالف بن جاندا ہے، اور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم آپ دے حکم دا بھی، آپ دے فرمان دا بھی مخالف بن جاندا ہے، کیونکہ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ دی ظاہری حیات طیبہ دے اندر جس وقت مشرکین نے اور کفار نے سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر اے پیشکش رکھی کہ ایک مشترکہ جا دین، یعنی جس دے اندر اللہ تعالیٰ دی بھی عبادت ہوئے اور بتاں دی بھی عبادت ہوئے، یعنی مشترکہ جا دین، یعنی کچھ دین اسلام دے حکامات اور کچھ جو مشرکانہ نظریات نے، کفار دے نظریات نے، بس انہوں نے لے کے تے کوئی مشترکہ جا دین بنایا جائے جس سے سب عمل کرن اور سب دے درمیان اتحاد ہو جائے۔ یعنی اس طرح دی پیشکش جس وقت مشرکین نے اور کفار نے نبی علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر رکھی، حالانکہ اس وقت مسلمانہ دی ظاہری صورتحال معاشی لحاظ دے نال اتنی مضبوط نہیں، ضرورت ہے خوشحالی دی، لیکن اس دے باوجود جس وقت انہاں کفار نے حضور دی بارگاہ دے اندر اس طرح دی پیشکش کی تھی
تو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انو رب ذوالجلال نے قرآن مجید برہان رشید دے اندر سورہ کافرون دا نزول فرما کے یہ خبر دے دیتی، اور جس دے اندر ایک پیغام موجود ہے کہ لکم دینکم ولی دین۔ نبی علیہ السلام دی زبان مبارک تو رب ذوالجلال نے اعلان کروا دیتا کہ حبیب ننو آکھ دیو دوان دوڑا دین مبارک من میرا دین مبارک۔ یعنی اس طرح نہیں ہو سکتا کہ کوئی مشترکہ جا دین ہوئے، ساجا جا دین ہوئے، اس طرح نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا دوڑے واسطے دوڑا دین ہے، میرے واسطے میرا دین ہے۔ تسی بتاں دی عبادت کر دیو، تسی اگ دی پوجا کر دیو، او دوان مبارک، اور میرا دین من مبارک، میں اپنے رب دی عبادت کردا ہاں۔ تو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انو اس انداز دے اندر رب ذوالجلال نے اے فرمان نازل فرما کے اس گل دی وضاحت فرما دیتی کہ اسلام اور کفر انہاں دے رستے جدا جدا نے، انہاں دے رستے الگ الگ نے۔ مشترکہ جا دین نہیں ہو سکتا۔ دین خالص ہوئی ہے جو رب ذوالجلال نے سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انو عطا فرمایا، اور نبی علیہ السلام نے اس دین دی تبلیغ فرما کے لوگاں تک رب ذوالجلال دے او احکامات پہنچا دیتے۔ تو موجودہ صورتحال دے اندر بھی کچھ اس طرح دی سوچ اور کچھ اس طرح دی فکر جس نو ہوا دیتی جا رہی ہے، اور کوشش کیتی جا رہی ہے کہ کو مشترکہ جا دین، یعنی جس دے اندر کہ عیسائیاں نو انہاں دے کرسمس دے موقع تے مبارکباد پیش کیتی جائے، تے او مسلماناں دے اسلامی تہوار وچ مثال دے طور تے عید الفطر ہے، عید البقر ہے، کو ایسے مواقع تے او بھی آ کے مبارکباد پیش کرن، بس اس طرح دیا کو سانجا جا کام رواداری والا بس او اپنا کے، اور اتحاد بین المذاہب یعنی ہندو مسلمان سکھ عیسائی یہودی، یعنی یہ سارے دا کوئی مکسر جا اچار جا بنا کے تے بس قوم دے سامنے پیش کر دیتا جائے، جناب ویکھو سارا کچھ ٹھیک ہے، سارے اپنی جگہ تے ٹھیک نے۔ حضرات جی وقار، جس وقت اسلام آ گیا اور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انو رب ذوالجلال نے شریعت عطا فرما دیتی، قرآن نازل ہو گیا، ہون قیامت تک اس بندے نو مسلمان آکھیا جائے گا، اس بندے نو صراط مستقیم تے آکھیا جائے گا جڑا قرآن تے عمل کرنا والا ہوئے گا، سنت مصطفیٰ تے عمل کرنا والا ہوئے گا، جو دین نبی علیہ السلام رب دی بارگاہ چوں لے کے آئے، جو اس دین تے عمل کرنے والا ہوئے گا، اس نو صراط مستقیم تے آکھیا جائے گا، اس نو ہدایت یافتہ آکھیا جائے گا۔ اس تو علاوہ جو بھی قوماں نظر آؤندیاں نے انہاں دا ہدایت دے نال کوئی تعلق نہیں، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو شریعت رب دی بارگاہ چوں لے کے آئے، اور خالق کائنات نے جو کتاب آپ نو عطا فرما کے گھلیا، او کتاب بھی منسوخ اور او شریعت بھی منسوخ، اس دی جگہ تے شریعت مصطفیٰ آ چکی ہے، قرآن آسمانی کتاب نازل ہو چکیا ہے، ہون اس دے اندر کسی قسم دی گنجائش باقی نہیں۔ تو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انو خالق کائنات نے جو لا ریب کتاب قرآن مجید عطا فرمائی، اس دے اندر رب ذوالجلال دا اے واضح فرمان موجود ہے کہ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا، کہ اے سننے والے جس وقت تو ویکھیں کہ اے ظالم لوگ کی کر رہے ہیں کہ رب ذوالجلال دے آیات دے حوالے نال بےہودہ گفتگو کر رہے ہیں، یعنی یخوضون فی آیاتنا، جب یہ ہماری آیات میں بےہودہ گفتگو کریں ہماری آیات کے حوالے سے، تو رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، یعنی انہاں تو منہ موڑ لے، اپنا دامن چھڑا لے، انہاں دی مجلس ترک کر دے، انہاں دے کول بیٹھنا اٹھنا ترک کر دے، اور پھر فرمایا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، حتیٰ کہ یہ اپنی بےہودہ گفتگو ختم کر دیں، اور جو دین اسلام جس حوالے نال، جس انداز نال، جس طریقے نال رہنمائی کر رہے ہیں، اس رہنمائی نو لے کے چلن اور رب ذوالجلال دے دین دی طرف آ جان،
تو فرمایا پھر تیرے واسطے رخصت ہے کہ پھر تو انہاں کول بیٹھ سکنا ہے، انہاں دی مجالس دے اندر، انہاں دی رسم و رواج دے اندر تو جا کے شریک ہو سکنا ہے، جس وقت اے باطل تو جدا ہو کے اور دین دے متعلق بےہودہ گفتگو اس نو ترک کر دین اور دین اسلام دے اندر آ جان، فرمایا پھر تینوں اجازت ہے تو انہاں نال اپنا میل جول بنا لے، وگرنہ اگر اے اپنے انہاں باطل نظریات تے قائم رہ کے اور دین اسلام دے حوالے نال بےہودہ طریقے نال اور اللہ تعالیٰ دی آیات دے نال بےہودہ طریقے نال انہاں دا انداز ہوئے، تو رب ذوالجلال نے فرمایا تو انہاں تو منہ موڑ، انہاں کول بیٹھنا بھی تیرے واسطے درست نہیں، کیونکہ جس وقت انہاں دی بےہودہ گفتگو سنے گا رب ذوالجلال دی آیات دے حوالے نال اور اس دے باوجود تو انہاں دی مجلس اختیار کریں گا، تو فرمایا اس دے اندر یہ وضاحت موجود ہے کہ ہو سکتا ہے کل نو تم ہی اسی طرح دی گفتگو شروع کر دے اور تم ہی اسلام دے نظریات نو چھڈ کے انہاں نظریات تے عمل کرنے والا بن جاویں۔ اس واسطے رب ذوالجلال نے صاف لفظاں دے اندر ارشاد فرما دیتا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، اور پھر اگے ارشاد فرمایا وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ رب ذوالجلال نے فرمایا کہ اگر تینوں شیطان بھلا دے وے، یعنی تینوں پتہ ہی نہ چلے کہ یہ کس طرح دی گفتگو کر رہے ہیں، یعنی گول مول جی گل کر رہے ہون، فرمایا جس وقت تین پتہ چل جاوے کہ یہ گل دین دے خلاف کر رہے ہیں اور یہ گل نبی علیہ السلام دی شریعت دے مخالف ہو رہی ہے، یہ گل رب ذوالجلال دی آیات دے مخالف ہو رہی ہے، تو فرمایا فلا تقعد، پھر انہاں کول نہ بہو۔ یاد آنے تو بعد تینوں شیطان بلا دے وے، پھر تین یاد آ جائے کہ دین دے حوالے نال گفتگو کر رہے ہیں اور دین مخالف، دین دشمنی دے حوالے نال گلاں کر رہے ہیں، تو فرمایا پھر بالکل انہاں دی مجلس نو ترک کر دے اور پھر انہاں ظالماں دے نال بیٹھنا اٹھنا بالکل اپنا ترک کر دے اور اپنا دامن بچا کے رب ذوالجلال دی یاد دی طرف آ جا۔ رب ذوالجلال نے جو احکامات نازل فرمائے ان احکامات تے عمل کرنے دی طرف آ جا، بس انہاں دی مجلس نو ترک کر دے۔ اگلی آیت دے اندر خالق کائنات نے فرمایا وما علی الذین یتقون من حسابہم من شیء، فرمایا جڑا بندہ انہاں نو نصیحت کرنے واسطے کہ او انہاں باطل نظریات نو چھڈ کے صراط مستقیم دی طرف آ جان، فرمایا جو اس نظریے نال اور جو اس وجہ تو انہاں دے نال میل جول رکھدا ہے کہ انہاں نو باطل تو ہٹا کے صراط مستقیم دی طرف لیاندا جائے اور انہاں نو نصیحت کردا ہے، تو فرمایا پھر او دے واسطے کوئی جڑی ہے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر پکڑ نہیں۔ فرمایا کہ جو او باطل نظریات والے، جو کفار، جو ظالم لوگ کرتے پھر رہے ہیں، فرمایا متقین دے کولو اس حوالے نال کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوئے گی، یعنی متقین دے اعمال دا اجر و ثواب انہاں نو دتا جائے گا اور انہاں باطل نظریات والے جو بھی انہاں دے اعمال ہیں انہاں دا جزا سزا اللہ تعالیٰ انہاں نو دے کے رہے گا۔ بس تسی اپنی لین سیدھی رکھو، تساں اپنے حوالے نال جو رب نے دین عطا فرمایا بس اس تے عمل کر لو، تسی انہاں باطل نظریات دے پیچھے نہ چلو، انہاں دے کول بیٹھنا اٹھنا، یعنی جتنا تساں انہاں کول بہنا ہے اس دی بجائے تسی رب ذوالجلال دا ذکر کرو۔ جتنا ٹائم تساں ادھے ضائع کرنا ہے تسی اپنے رب دی عبادت دے اندر وہ ٹائم گزارو۔ یعنی خالق کائنات نے انہاں لفظاں دے اندر، انہاں لفظاں نال صاف انداز دے اندر یہ وضاحت فرما دیتی کہ انہاں ظالماں دا میل جول نہ رکھو۔ پھر ایک مقام تے سورہ ہود دے اندر خالق کائنات دے فرمان موجود ہے، فرمایا وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ۔ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا کہ انہاں ظالماں دی طرف نہ جھکو، وَلَا تَرْكَنُوا، نہ جھکنا، کس طرف نہ جھکنا؟ إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، ان لوگوں کی طرف جو ظالم ہیں، یعنی ظالماں دی طرف رب ذوالجلال فرما رہے جھکاؤ نہ رکھو۔ یعنی اس جھکاؤ تو مراد کی کہ انہاں دے حوالے نال دل دے اندر کوئی نرم گوشہ، انہاں دی محبت دل دے اندر، یا انہاں دے نال اپنا رسم و رواج، انہاں دے نال اپنا رابطہ اس حوالے نال کہ انہاں دی محبت دل وچ آ جائے، رب ذوالجلال اس تو منع فرما رہے، فرمایا وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، فرمایا اگر تسی ظالماں دی طرف جھکاؤ رکھو گے اور انہاں دے حوالے نال کوئی نرم گوشہ تواڈے دل وچ آ جاوے گا تو فرمایا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، پھر یاد رکھو رب ذوالجلال نے جو جہنم جیسی اگ تیار کر کے رکھی ہے، فرمایا پھر وہ تواڈا انتظار کر رہی ہے۔
یعنی اس انداز کے اندر رب ذوالجلال رہنمائی فرما رہا ہے. یعنی خالق کائنات جس طرح عبادات دے حوالے نال رہنمائی کردا ہے، اور اسی طرح جس طرح رب ذوالجلال دے قرآن دے اندر ساڈے واسطے رہنمائی موجود ہے کہ عبادت کس طرح کرنی، کیڑی عبادت کرنی، تو اسی طرح رب ذوالجلال نے آپس دے معاملات انہاں دی طرف بھی ساڈی رہنمائی فرما دیتی کہ معاشرے دے اندر ایک دوجے نال رہنا کس طرح ہے. تو اے رہنے دا طریقہ رب ذوالجلال سانو بیان فرما رہا ہے. فرمایا کہ اگر تسی اس دے باوجود خالق کائنات نے واضح طور تے تہن منع کر دیتا ہے پھر بھی تسی باز نہیں آؤندے، تو فرمایا پھر یاد رکھو وما لکم من دون اللہ من اولیاء، پھر رب دی بارگاہ تہاڈا کوئی مددگار نہیں ہوے گا. یعنی رب دا حکم آ جان تو بعد بھی تسی بالکل اس ضد تے اٹے ہو، اور اس ضد تے اڑ کے تسی پھر بھی انہاں ظالماں نال اپنا میل ملاپ رکھ دے ہو، تو رب ذوالجلال نے واضح لفظاں دے اندر فرما دیتا پھر رب دی بارگاہ دے اندر کوئی تہاڈا مدد کرن والا نہیں ہوے گا. ما لکم من دون اللہ من اولیاء ثم لا تنصرون، پھر تہاڈی بالکل مدد نہیں کیتی جائے گی، تسی بے یارو مددگار چھڈ دیتے جاؤ گے، پھر تہاڈے اعمال دی جزا سزا رب دی بارگاہ تہاڈے واسطے تیار ہے. اور پھر یہ فرمانے تو بعد اگے خالق کی کائنات نے ارشاد فرمایا کہ جتنا ٹائم تسا ادھے ضائع کرنا ہے اقم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل، رب ذوالجلال نے فرمایا جتنا ٹائم تسا ادھے ضائع کرنا ہے تسی اپنے رب دی نماز پڑھو. یعنی دن دے کنارے تے نماز پڑھو، رات دے حصے دے اندر نماز پڑھو. فرمایا اس طریقے نال تسی اپنے رب ذوالجلال دی عبادت کرو. اقم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل ان الحسنات یذہبن السیئات ذالک ذکریٰ للذاکرین. رب ذوالجلال نے فرمایا کہ جڑیاں اچھائیاں اور نیکیاں نے خالق کائنات نے فرمایا تہاڈیاں برائیاں مٹا دیندیاں. یعنی جڑیاں خطاواں صغیرہ گناہ جڑے بندے کو سرزد ہو جاندے نے، فرمایا جس وقت وہ رب ذوالجلال دی عبادت کردا ہے تو اس عبادت دے ذریعے اس دیاں خطاواں نو بخش دیتا جاندا ہے، اس دیاں خطاواں نو مٹا دیتا جاندا ہے. اور فرمایا نصیحت انہاں لوگاں واسطے جڑے نصیحت بندے نے. اور رب ذوالجلال قرآن مجید دے اندر انہاں لوگاں نو نصیحت فرما رہا ہے جڑے اس دی نصیحت نو من لین. تو حضرات دی وقار اس دے باوجود اگر اسی اپنا طور طریقہ اپنا انداز انہاں لوگاں دے حوالے نال بالکل دل نرم رکھیے، اور اپنا رسم و رواج اپنا محبت اور مودت دل دے اندر انہاں لوگاں دے حوالے نال رکھیے کہ جڑے دین دشمن نے، دین مخالف نے، رب ذوالجلال دی آیات دے نال جڑے ٹھٹھا کر رہے ہیں انہاں دے نال اسی میل ملاپ رکھیے، تو پھر رب ذوالجلال دے عذاب دا انتظار کرو. کیونکہ خالق کائنات واضح لفظاں دے اندر سانو منع فرما رہا ہے. لیکن ساری معاشرے دی صورت حال اس طرح دی بن چکی ہے کہ ہر بندہ اس خواہش دے اندر، اس کوشش دے اندر ویکھو جی جتھے کوئی لگے انہوں لگا رہن دیو، کم از کم جتھے کوئی لگے انہوں لگا رہن دیو، اپنا رستہ تے سیدھا رکھو. یہ تے ویکھو اساں کیڑے بنے جانا. بلکہ گزشتہ تو پیوستہ جمعۃ المبارک تے میں یہ عرض بھی کیتا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، یعنی اسلام دے اندر پورا داخل ہونے دا مطلب کی ہے کہ رب ذوالجلال نے جو احکامات نازل فرمائے انہوں نے صحیح طریقے نال مان لو. یعنی یہ نہیں کہ صرف عبادات اساں قرآن تو لینیاں، عبادات اساں اسلام تو لینیاں، صرف دین مسجد دی حد تک اساں لے لینا ہے، باقی دین سارا چھڑ دینا ہے. تو جس طرح مسجد دی حد تک دین لینا ضروری ہے قرآن و احادیث وچوں، اسی طرح باقی معاملات دے اندر بھی وہ چاہے ساڈا نظام عدلیہ ہوئے، چاہے معاشرتی نظام ہوئے، معاشی نظام ہوئے، ہر لحاظ نال اساں وہ نظام وہی لینا ہے جو نظام رب ذوالجلال نے عطا فرمایا. اور رب ذوالجلال دا نظام یہ ہے کہ جڑے ظالم نے، اور اس موقع تے بھی یاد رکھو کہ ظالم انہاں لوگاں نوں آکھیا گیا جڑے دین دشمن نے، یعنی دین دشمنی کر کے جنہاں ظلم کمایا اپنی جاناں تے انہاں نوں ظالم آکھیا گیا ہے. تو رب ذوالجلال نے دین دشمناں دے نال میل ملاپ نو بالکل منع کر دیتا ہے، اور انہاں دے مجالس دے اندر جانا، انہاں دے تہوار دے اندر جا کے شریک ہونا خالق کائنات اس تو اعلانیہ منع فرما رہا ہے. اور اگر اے تہواراں دے اندر جا کے شریک ہونا اگر جائز ہی ہوندا تو جس وقت کافراں نے نبی علیہ السلام نو پیشکش کیتی آئی حضور چلے جاندے. نبی علیہ السلام نے نہ جا کے
اور انہاں لفظاں نال اعلان فرما کے لکم دینکم ولی دین، تواڈے واسطے تہاڈا دین، میرے واسطے میرا دین، تہاڈا دین مبارک، میرا دین مبارک، میرا تہاڈے دین نال کوئی تعلق نہیں، تہاڈا جے تسی کلمہ نہ پڑھدے تو تہاڈا میرے دین نال کوئی تعلق نہیں۔ یعنی صاف لفظاں دے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ وضاحت فرما دیتی۔ اور اس کے باوجود اگر اسی انہاں لوگاں نال اپنا رسم و رواج، اپنا طور طریقہ رکھاں گے اور انہاں دے حوالے نال ساڈے دل وچ محبت ہوے گی، ویکھو یارو بھی گل تے دین دی کردے نے نا، وہ بھی ویکھو اللہ دے نبی دی گل کر رہے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تے ایمان ساڈے تے ضروری ہے۔ اگر کوئی بندہ یہ سمجھے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام وہ بس عیسائیوں کے نبی تھے، اب مجھے ان پر ایمان لانے کی کوئی ضرورت نہیں، تو وہ نس کا انکار کر رہا ہے۔ خالق کائنات کا واضح فرمان موجود ہے، لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم رسولوں پر ایمان لانے کے لحاظ سے کسی میں فرق نہیں کرتے۔ ہم حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی رب ذوالجلال کا سچا نبی مانتے ہیں، اور حضرت آدم سے لے کر مصطفیٰ کی ذات تک ہر نبی کو ہم رب کا سچا نبی مانتے ہیں، اور ہر آسمانی کتاب کو رب کی بھیجی ہوئی سچی کتاب مانتے ہیں۔ لیکن فرق صرف اتنا یہ ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں ابراہیم تشریف لائے صحائف لے کر، جو دین لے کر آئے وہ دین اگلے نبی کے آنے کے بعد وہ دین منسوخ ہو چکا ہے، وہ شریعت منسوخ ہے، وہ صحائف منسوخ ہو چکے ہیں۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو جو شریعت اور جو کتاب لے کر آئے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے کے بعد، وہ شریعت بھی منسوخ ہے، وہ کتاب بھی منسوخ ہے۔ اب قیامت تک جس کتاب کا حکم باقی رہنا ہے وہ کتاب قرآن مجید ہے، اور جس شریعت نے باقی رہنا ہے وہ شریعت مصطفیٰ ہے۔ اور شریعت مصطفیٰ ہمیں منع کر رہی ہے کہ تم نے کفار کے ساتھ میل جول نہیں رکھنا، تم نے کفار کے تہواروں میں نہیں جانا، ان کو مبارکباد پیش نہیں کرنی، کیونکہ مبارکباد جب ہم دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے ہم سامنے والے کے لیے، جس کو مبارک دے رہے ہیں اس بندے کے لیے ہم برکت کی دعا کر رہے ہیں۔ تو یار ایمانداری سے بتاؤ، کفار کے لیے برکت کی دعا کرنا جائز ہے؟ خالق کائنات نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں منع فرما رہے ہیں کہ کفار کے ساتھ میل جول نہیں رکھنا، انہیں مبارکباد پیش نہیں کرنی، لیکن ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں ہم کس طریقے پر چل رہے ہیں۔ بس ٹھیک ہے، نماز کا طریقہ ہے دین کے اندر، بس اتنا کچھ لے لیا، عبادات کے حوالے سے لے لیا، یہ انسان اتنا پتا ہے بس جناب نماز ہوئی تو ٹھیک ہے جی مسجد چلے جانا، مولوی صاحب کو نماز سیکھ لینی، نماز جنازہ ہوئی، نکاح ہوئے، بس یہ تھے شریعت یاد ہے، اس کے علاوہ شریعت یاد ہی کوئی نہیں۔ حالانکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سنیے، حضرت عبداللہ بن مسعود اس کے راوی ہیں، سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کثر سواد القوم فہو منہم، میرے آقا نے فرمایا جڑا بندہ کسی دے مجمع نو زیادہ کرتا ہے، کسی دے مجمع نو وداندا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا پھر وہ یاد رکھے انہاں دے وچوں ہے، یعنی وہ اسلام نال تعلق ہی کوئی نہیں۔ ہن ایمانداری نال دسو جڑا کرسمس دے موقع تے جا کے وہ کفار دے مجمع نو بڑھوتری دے رہا ہے، وہ دا مڑ اسلام نال تعلق رہ جاندا ہے۔ سرکار دا فرمان بالکل واضح، من کسر سواد القوم فہو منہم، جو جس قوم کے مجمع کو زیادہ کرتا ہے، میرے آقا نے فرمایا پھر وہ اس کا تعلق ہمارے ساتھ کوئی نہیں، بس وہ پھر انہی کے ساتھ جائے۔ اور اسی حدیث پاک کا اگلا حصہ یہ سنیے، وہ یہ ہے سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مر رضی عمل قوم کان شریکا فی عملہم، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو کسی کے عمل پر راضی ہوا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ راضی ہونا ہی اس بات کی دلالت ہے، اس بات پر یہ گواہی ہے کہ وہ بندہ بھی وہ عمل کر رہا ہے۔ یعنی مثال دے طور تے جڑا بندہ راضی ہے پر ٹھیک ہے جی عیسائی جڑے نے وہ کرسمس منا رہے نے، وہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دی ولادت دن مبارک منا رہے نے، وہ غیر مذہبی رسومات بھی اس کے اندر کر رہے ہیں، ٹھیک ہے جی بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، دیکھو جی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دا ولادت دا دن منا رہے ہیں نا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان واضح کر رہا ہے کہ وہ جڑا انہاں دے عمل تے راضی ہوئے، بس یہ سمجھے کہ وہ دا بھی عمل ہوئے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان کیسا ستھرا اور کیسا واضح ہے، اور کس انداز میں ہماری رہنمائی فرما رہا ہے۔ لیکن یہ رہنمائی ملے گی اسے جو یہ رہنمائی لینا چاہے گا۔
اور جو اس پر عمل کرنا چاہے گا، بلکہ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کا ایک اور فرمان سنیے، میرے آقا نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، میرے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ یہ یاد رکھ لے اس کا ہمارے ساتھ تعلق کوئی نہیں، بس وہ انہی کے ساتھ ہے۔ وہ مشابہت لباس میں ہو سکتی ہے، وہ مذہبی تہوار کے لحاظ سے ہو سکتی ہے، وہ کھانے پینے کے لحاظ سے ہو سکتی ہے، یعنی جو کفار کے اندر لباس جائز ہے اور جو کفار کا طریقہ جائز سمجھتا ہے، میرے آقا نے فرمایا جو اس طریقے کو جائز سمجھتے ہوئے وہ عمل کرتا ہے، سرکار نے فرمایا اس کا ہمارے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں۔ یار اس سے بڑی وعید اور کیا ہو سکتی ہے کہ حضور فرمان کے وہ ساڈے نال تعلق ہی کوئی نہیں۔ جو صاحب شریعت ہیں، جو امام الانبیاء ہیں، وہ یہ فرما دے کہ ہمارا اس کے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں۔ ہم تو دعویٰ کرتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی کا کہ ہم حضور کے امتی ہیں، یہ تو دعویٰ ہمارا ہے، لیکن اس دعوے پر مزہ تو تب ہے جب حضور بھی فرمائیں کہ یہ میرا امتی ہے، یہ حضور بھی فرمائیں کہ یہ میرا محبت کرنے والا ہے، یہ میرا سچا غلام ہے، یہ سرکار بھی فرمائیں۔ اور یہ تب ہوگا جب ہم دین پر عمل کریں گے، اپنے تمام تر معاملات دین کی روشنی میں حل کریں گے، اور تمام تر معاملات کے اندر رہنمائی جب ہم دین اسلام سے لیں گے، قرآن و حدیث سے لیں گے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پر عمل کرتے ہوئے ہم زندگی گزاریں گے، تو یہ موقع تب ملے گا۔ بلکہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں، یہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے کہ غزوہ تبوک کے موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہمراہ صحابہ چل رہے تھے غزوے کے لیے، تو مقام ہجر ایک راستے میں جگہ ہے مقام ہجر، تو یہ ایک بستی کا نام ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے غلاموں کو ارشاد فرمایا کہ غلاموں یہاں پر رکنا نہیں ہے، یعنی تیزی سے گزر جانا ہے۔ اب وہ جو مقام ہجر وہ بستی تھی، وہاں تھا کیا، وجہ کیا تھی، کیوں تیزی سے گزرنے کا حکم فرمایا؟ کہ وہ بستی تھی ظالموں کی، وہ بستی تھی ان لوگوں کی جنہوں نے حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کو ماننے سے انکار کیا تھا، یعنی جن لوگوں نے حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کو ماننے سے انکار کیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس انداز میں منع فرمایا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے غلاموں کی رہنمائی اس انداز میں فرمایا لا تدخلوا مساکن الذین ظلموا انفسہم، اے میرے غلاموں اس بستی میں جانا ہی نہیں، اگر جانا ہے تو ان یصیبکم ما اصابہم الا ان تکونوا باکین، یعنی روتے ہوئے اس بستی سے گزر جانا کہ یہ وہ بستی ہے جہاں پر حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کے منکرین کو رب نے ہلاک کیا تھا، یعنی یہ وہ جگہ ہے، یعنی اس انداز میں روتے ہوئے گزر جانا، وہاں ٹھہرنا ہی نہیں، رکنا ہی نہیں، روتے ہوئے وہاں سے گزر جانا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم وہاں ٹھہر جاؤ اور تمہارے آنکھوں میں آنسو نہ ہو اس عذاب کی وجہ سے جو رب نے اس قوم کو دیا تھا مقام ہجر پر، شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کا انکار کرنے والوں کو جو عذاب رب نے دیا تھا، تم اس لحاظ سے کوئی نرم گوشہ رکھو تو کہیں رب تمہیں بھی اس عذاب میں مبتلا نہ کر دے۔ یعنی یہ انداز ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا غلاموں کی تربیت فرمانے کا، یعنی جس جگہ پر کسی قوم کو اپنے نبی کو ماننے سے انکار کرنے کی وجہ سے جس قوم کو رب نے عذاب دیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں گزرتے وقت یہ احتیاطی تدابیر بیان فرما دی، فرمایا اس انداز میں گزرنا۔ اب جو عذاب کے مستحق بنے رب کی نافرمانی کی وجہ سے اور حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کا انکار کرنے کی وجہ سے جو رب کے عذاب کے مستحق بنے، وہاں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ انداز اپنائیں اور اس انداز میں تربیت فرمائیں، تو جہاں ایک نہیں پتہ نہیں کتنے نبیوں کا انکار ہے، تو وہاں اس قوم کے ساتھ جا کے بیٹھنا یہ کہاں کا اسلام ہے، یہ کہاں کی رواداری ہے؟ یہ رواداری کے نام پر دین کے خلاف بغاوت چل رہی ہے، اور یہ بغاوت ہم ہونے نہیں دیں گے۔ ہم نے کلمہ رسول اللہ کا پڑھا ہے، ہم اسی انداز میں زندگی گزاریں گے، اور ان کفار کے ساتھ ہمارے روابط اسی طرح کے ہوں گے جیسے روابط قرآن و حدیث نے بیان کر دیے۔
بلکہ پھر اس پر اسی بخاری شریف کے حدیث پاک کا اگلا حصہ یہ ہے، جو خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انداز اختیار فرمایا اس مقام پر، مقام ہجر پر، اس بستی سے گزرتے وقت جو خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز تھا وہ کیا تھا؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں ثم قنع رأسہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سر کو کپڑے سے ڈھانپ لیا، یعنی سرکار اس بستی سے گزرنے والے ہیں جہاں پر ایک قوم کو نبی کی نافرمانی کی وجہ سے عذاب ہوا تھا، اب اس بستی سے گزرنا ہے، ہیں امام الانبیاء قائد المرسلین ہے، یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا، یہ سوچنا بھی کفر ہے کہ رب ان کو عذاب میں مبتلا کرے گا، لیکن یہ نصیحت فرما رہے ہیں، تربیت کر رہے ہیں قیامت تک آنے والے اپنے ہر امتی کے لیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی چادر مبارک کو سر پہ ڈال لیا، وَأَسْرَعَ السَّيْرَ، اور تیزی کے ساتھ چلتے ہوئے، یعنی آہستہ آرام سے نہیں، حالانکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول مبارک تھا، حضور بڑے وقار سے چلا کرتے تھے، لیکن جب ان ظالموں کی بستی سے گزرنا تھا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس عادت کریمہ کو چھوڑا، سرکار تیزی سے چلتے ہوئے اس بستی سے پار گزر گئے اور غلاموں کو یہ تربیت فرما دی، ان کفار جیسا نہ بننا ہے، نہ ان کے اس مقام پر جہاں ان کو عذاب ہوا ہے اس مقام سے بھی اتنی احتیاط کرنی ہے۔ لیکن ہماری عجیب صورتحال ہے، کلمہ تو پڑھ چکے ہیں، اسلام میں داخل ہو چکے، لیکن پھر بھی نظریات، سوچ اور فکر وہی اپنانا چاہتے ہیں۔ حضرات ذی وقار، سوچ اور فکر وہی اپناؤ جو رب کا قرآن ہماری رہنمائی کر رہا ہے، جو رسول اللہ کا فرمان رہنمائی کر رہا ہے۔ ہم نے زندگی اس انداز میں گزارنی ہے جو انداز ہمیں رسول اللہ دے کے گئے، جو انداز، جس انداز پر رہنمائی ہماری رب ذوالجلال کا قرآن کر رہا ہے، اور رب ذوالجلال کا قرآن یہ رہنمائی کر رہا ہے وہاں جا کر بیٹھنے کی بجائے تم رب کی عبادت کرو۔ اب دن کے کنارے کا مطلب یہ ہے کہ زوال کے وقت سے پہلے کا جو ٹائم ہے تو اس کے اندر کون سی نماز ہے؟ نماز فجر، اور زلفا من اللیل یعنی شام کے وقت، تو وہ اس پر مفسرین نے وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ جو زوال کے وقت کا بعد کا ٹائم ہے، یعنی زوال کا ٹائم گزر جانے کے جو بعد ٹائم ہے وہ سارا رات کے اندر داخل ہے، وہ شام کے اندر داخل ہے، تو اس میں کون کون سی نماز ہے؟ نماز ظہر ہے، نماز عصر ہے، پھر مغرب ہے، پھر عشاء ہے۔ تو اس انداز میں رب ذوالجلال ہمیں فرما رہا ہے وہاں جا کر بیٹھنے کی بجائے تم رب کی عبادت کرو۔ فجر کا وقت ہوتا ہے تو فجر پڑھو، ظہر کا وقت آیا تو ظہر پڑھو، اسی طرح عصر، مغرب، عشاء یہ نمازیں پڑھو وہاں جا کر بیٹھنے کی بجائے۔ لیکن ہم ادھر سے غافل ہیں، فجر کا وقت جاتا ہے تو چلا جائے، ظہر کا وقت جاتا ہے تو چلا جائے، عصر، مغرب، عشاء کا وقت گزرتا ہے تو گزر جائے، کوئی پرواہ نہیں، بس وہ تہوار مس نہیں ہونا چاہیے۔ ان ظالموں کے ساتھ جا کر بیٹھنا یہ جناب مس نہیں ہونا چاہیے۔ اور اسی طرح کے نظریات ہمارے ماحول میں پیدا ہو چکے ہیں کہ جناب جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج کا جو بندہ بے ادب ہے، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کا بے ادب ہے، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو رب نے قرآن عطا فرمایا جو اس کا بے ادب ہے، ہم جناب ان کی مجالس میں بھی چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے جی کوئی مسئلہ نہیں۔ یار یہ تو دیکھو قرآن کیا کہہ رہا ہے، قرآن پکار پکار کے ہماری رہنمائی کے لیے یہ فرما رہا ہے وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا، وہ جو رب کی آیات کے حوالے سے بےہودہ گفتگو کرے وہاں جانا ہی نہیں، ان کے پاس بیٹھنا ہی نہیں۔ اب ایمانداری سے بتاؤ، اب ایک تو تھا وہ تہوار کے لحاظ سے، اور ایک ہے جو کلمہ دین کے نام پر مسلمانوں کے ایمان کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں۔ وہ بھی تو دیکھو جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا مخالف اور آپ کا دشمن ہے، اور معاذ اللہ آپ کو مرتد کہتا ہے، اور آپ کے حوالے سے جو بکواس کرنے اور گالی گلوچ دینا جو جائز سمجھتا ہے، حالانکہ رب ذوالجلال نے کیا فرمایا؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے لحاظ سے قرآن مجید کے اندر الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ، یہ صاحبہ کا لفظ جو سورہ توبہ کے اندر ہے وہ یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ حضرت صدیق اکبر کا صحابی ہونا یہ رب بیان کر رہا ہے۔
یہ رب کا قرآن اعلان کر رہا ہے کہ حضرت صدیق اکبر مصطفیٰ کے صحابی ہیں۔ اب جو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے صحابی ہونے کا انکار کرے اور معاذ اللہ آپ کو ظالم اور غاصب ان الفاظ جیسے جو ان کے متعلق نظریات رکھے، ہم پھر بھی چلے جائیں ان کی مجالس کے اندر، ٹھیک ہے جی، اور یہ یہودون فی آیاتنا ہے، یعنی یہ ہے رب ذوالجلال کی آیات کے ساتھ بےہودہ گفتگو کرنا، یعنی جنہیں رب پاک فرمائے اور جن کی صحابیت کا انکار اعلان خود رب ذوالجلال فرمائے، ہم کہتے ہیں جناب کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے چلے جاؤ ان کے پاس بھی۔ تو یہ حدیث میرے دوستو یاد رکھو، من کثر سواد القوم فہو منہم، یہ بالکل ہر بندے کو یاد ہونی چاہیے، من کثر سواد القوم فہو منہم، جو کسی کے مجمع کو بڑھانے کے لیے وہاں جاتا ہے وہ پھر اپنے ایمان کی خیر منائے، وہ پھر انہی کے ساتھ جا کے رہے، کفار کے ساتھ بیٹھ کر پھر یہ دعویٰ کرنا میں مسلمان ہوں، ان کے مجمع کو بڑھا کر کہنا میں مسلمان ہوں۔ اب ہیں ہمارے ایک شیخ الاسلام صاحب جنہیں علم کی بد ہضمی ہو چکی ہے، اور جو جناب کرسمس کے موقع پر ٹھیک ہے جی یہ ویسے ہی ہے جیسے ہم عید میلاد النبی مناتے ہیں، او کہاں عید میلاد النبی اور کہاں ان نصارہ اور عیسائیوں کی غیر شرعی رسومات، کوئی میل ہے ان کا آپس میں؟ تو خدا را یار دین سمجھو، یہ دیکھو قرآن کیا کہہ رہا ہے، یہ دیکھو رسول اللہ کا فرمان کیا کہہ رہا ہے۔ رب ذوالجلال ہمیں عبادت کی طرف بلاتا ہے، ہمیں اس میں فرصت نہیں۔ خالق کائنات دیگر معاملات کے اندر ہماری قرآن کے ذریعے سے رہنمائی کر رہا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس انداز میں ہماری رہنمائی فرما دی، ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے یہ رہنمائی لینے کا، ہم بس اپنی مستی میں مست ہیں، ٹھیک ہے جناب زندگی گزر جائے گی، زندگی کا مقصد ہی صرف ایک بنا لیا ہے کہ جناب روپیہ پیسہ جمع کرنا ہے، کمانا ہے، بس یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ حالانکہ یہ میں کئی دفعہ فجر کے وقت یہ آیت بیان کر چکا ہوں، رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور جنوں انسانوں کی تخلیق کا مقصد ہی رب کی عبادت کرنا ہے۔ یار اگر یہ عبادت کرنا مقصد نہ ہوتا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا حاصل کرنے کی طرف لوگوں کی رہنمائی کرتے۔ خدا کی عزت کی قسم ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اگر دنیا حاصل کرنا مقصد ہوتا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام مصلی امامت پہ کھڑے ہوتے، خود رسول اللہ نے مصلی امامت پر کھڑے ہو کر ہمیں یہ تعلیم ارشاد فرما دی، وہ لوگوں دنیا میں آنے کا مقصد دنیا داری نہ سمجھ لینا، دنیا میں آنے کا مقصد رب ذوالجلال کی عبادت کو سمجھنا۔ لیکن ہماری مسجدیں ویران، بازار آباد، کھیل کی جگہ آباد، مساجد ویران، جس طرح مسجد کی تعمیر آبادی ہے اسی طرح ہی مسجد میں نماز پڑھنا بھی مسجد کی آبادی ہے۔ ہم یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ جناب بس مسجد تعمیر کر دی، بس جی مسجد آباد ہو گئی، حالانکہ رب کا قرآن پتہ کیا کہتا ہے، ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ، اور یہ رب کی مسجد مشرکوں نے آ کے آباد نہیں کرنی، یہ کن نے کرنی ہے؟ کن لوگوں نے کرنی ہے؟ جنہوں نے رسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے، جو اسلام کے دعوے دار ہیں، جنہوں نے زبان سے اقرار کیا رب ذوالجلال کی توحید کا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کا جس نے اقرار کر لیا، اب یہ مساجد کو بھی اسی نے آ کے آباد کرنا ہے۔ اب مسجد ہم نے بنا دی، اس کا یہ مقصد نہیں کہ نمازی کسی اور جگہ سے جا کے لانے پڑیں گے، یار آجو نماز ہم نے مسجد بنائی ہے وہاں کی نماز پڑھو۔ تو دیکھ لو ہم نے زندگی کس انداز میں گزارنی ہے، ہم چل کس راستے پر رہے ہیں، اور قرآن ہمیں کیا کہہ رہا ہے، رسول اللہ کا فرمان ہمیں کیا کہہ رہا ہے۔ اور یہ میں بار بار عرض کرتا ہوں، یہ زندگی ختم ہو جانی ہے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، جب وہ موت کا وقت آ جانا ہے ایک لمحے کے لیے بھی اس میں تاخیر نہیں ہوگی، ایک لمحہ بھر بھی وہ وقت سے پہلے نہیں آئے گی۔ جب اس کا وقت آ جانا ہے تو وہ موت آ کے رہے گی، اپنے آپ کو کتنی مضبوط قلعوں کے اندر بند کر لو۔ بلکہ غزوہ احد کے بیان کے اندر قرآن مجید میں جہاں 4 سپارے کے اندر غزوہ احد کا بیان ہے نا، وہاں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب صحابہ کو جہاد کے لیے لے گئے، اور کچھ منافقین تھے جو نہیں جانا چاہتے تھے اور انہوں نے طرح طرح کی ہیلہ سازیاں کی، تو جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام غزوہ احد سے واپس تشریف لائے نا، تو اب غزوہ احد کے اندر 70 صحابہ شہید بھی ہوئے تھے، تو وہ جو منافقین پیچھے رہ جانے والے تھے انہوں نے تانا دیا،
ہم نے کہا نہیں تھا نہ جانا، جاؤ گے تو مارے جاؤ گے، ہم نے کہا نہیں تھا نہ جانا۔ اب اس پر رب ذوالجلال نے چیلنج فرما دیا، فرمایا اچھا یہ بات ہے کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ جہاد میں جانے کی وجہ سے ان کی موت ہوئی، تو یہ یاد رکھو اب تم اپنے آپ کو مضبوط قلعوں کے اندر بند کر لو، اب بند کرنے کے بعد اپنی موت کو روک کے دکھا لو۔ یعنی اس میں رب ذوالجلال ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ رب کی عبادت کرنے سے، اس کے حکم پر عمل کرنے کی وجہ سے موت آ بھی جائے تو وہ کیا کہنا، اس موت کا کیا کہنا جو رب ذوالجلال کی عبادت میں آئے، اس کے حکم پر عمل کرتے ہوئے آ جائے۔ اگر اتنے سخت سردی کے موسم میں وضو کرنے سے کسی کو موت آ جاتی ہے تو یارو وہ تو خوش نصیب ہے، اس کی موت پر تو رشک کیا جائے کہ اسے رب کی عبادت کے لیے، رب کے حکم پر عمل کرتے ہوئے اس سے تو موت آئی ہے۔ لیکن یہ موت ہم لینا ہی نہیں چاہتے، ہماری صورتحال ہی بڑی عجیب سی ہے۔ بس اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، خالق کائنات ہمیں اسلام کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔